برانچز آف ہیومن جغرافی. اب ہم ہیومن جغرافی یعنی کہ انسانی جغرافیہ کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے اندر آ جاتا ہے یہ علم جغرافیہ کی دوسری بڑی شاخ ہے، سب سے پرومیننٹ شاخ ہے. ایک ہوتی ہے فزیکل جغرافی، ایک ہوتی ہے ہیومن جغرافی. اب ہم ہیومن جغرافی پڑھیں گے. سطح زمین پر تبدیلیاں لانے والا سب سے بڑا کارکن انسان ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. یہ انسان عقل بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کے عقل استعمال کرتے ہوئے اس نے بہت ساری چیزوں کو چینج کیا ہے، اپنے مطابق ڈھالا ہے، اور اس ڈھالتے ہوئے طریقے کو جو ہے نا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے انسانی جغرافیہ کے اندر. اب ہم اس کی برانچز کو پڑھیں گے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے پولیٹیکل جغرافی، نسلی جغرافی جس کو ہم ریشیل جغرافی کہتے ہیں، سوشل جغرافی، کلچرل جغرافی، ہسٹوریکل جغرافی، اکنامک جغرافی، ملٹری جغرافی، اسٹیٹسٹیکل جغرافی، میتھمیٹیکل جغرافی، ویدر فورکاسٹنگ، سیٹلمنٹس جغرافی، انڈسٹریل جغرافی، ٹرانسپورٹیشن جغرافی اینڈ ایگریکلچرل جغرافی. There are total 14 branches of physical human geography. So we are going to explain it as follow. اس کو اب نیکسٹ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے آ جاتا ہے پولیٹیکل جغرافی. پولیٹیکل جغرافی کے اندر آ جاتا ہے یہ جغرافیہ کی یہ شاخ 1930 کو منظر عام پر آئی. اگرچہ افلاطون اور ارسطو بھی سیاسی حالات پر جغرافیہ اثر کے قائل تھے. ایسے ممالک جن کے پاس بہت زیادہ جغرافیائی ذرائع ہوتے ہیں وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو واضح مثال ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت جو کہ 1947 کو ظاہر ہوئی، اور گورد اسپور جو کہ پاکستان کے حصے میں تھا انڈیا کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ کشمیر میں رسائی ممکن ہو سکے. اچھا، اب اس کے اندر پولیٹیکل جغرافی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یہ موسٹ آف دا ٹائم جب آپ کے پاس جتنے زیادہ ذرائع ہوں گے ایک ملک کے اندر اتنے زیادہ جو ہیں نا وہ دوسروں پر غالب آ سکتے ہیں، ان کو کنکر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو پولیٹیکل جغرافی کیا کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ریشیل جغرافی یعنی کہ نسلی جغرافی کی یہ شاخ دنیا میں آباد مختلف نسلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے. مختلف آب و ہوا کے پیش نظر دنیا میں لوگوں کی طبعی خصوصیات اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے. یہ جغرافیائی ماحول کو ہی اثر ہے کہ مختلف خطوں میں بسنے والی اقوام اپنے رنگ، نقوش اور جسمانی ساخت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. نسلی جغرافیہ کے اندر یہی آ جاتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ قسم کا باڈی سٹرکچر ہے، آپ کی لیونگ ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بہت ساری چینجز پائی جاتی ہیں جو کہ ریشیل جغرافی کہلاتی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل جغرافی. انسان ایک معاشی جانور ہے. ہیومن از اے سوشل اینیمل. وہ معاشرے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے. اس لیے ہر انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. علم جغرافیہ کی اس شاخ میں انسان کی خصوصیات، رسومات، مذہب اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل ایسوسیشنز ہیں وہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے سوشل جغرافی کے اندر. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کلچرل جغرافی. کلچرل جغرافی کے اندر آپ کی مختلف قسم کی جو ہیں وہ
کلچرل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی رہائش، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی آمد و رفت، آپ کا طرز زندگی، طرز تعمیر، آپ کی جو کیا اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے ہیں، آپ کی بلڈنگز کس طرح کی بنی ہوئی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ کلچرل جغرافی کے اندر آتا ہے. آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی وہاں کی ریالٹیز کیا ہیں، اس کے بارے میں اس میں پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہسٹوریکل جغرافی. ہسٹوریکل جغرافی سے مراد ہے کہ وہ آپ پرانے زمانے کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری تاریخ میں کیا کہتی ہے، ایک جگہ کا خط و خال کیا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا. جس طرح کہ اگر ہم بادشاہی موسک کے بارے میں بات کریں تو بادشاہی موسک جو ہے وہ پہلے پہلے ریور راوی جو ان سا تھا وہ بالکل بادشاہی موسک کے باہر سے گزرتا تھا، پاس سے گزرتا تھا، اور اب وہ کہاں پہ کتنی دور ہے، مطلب ٹوٹلی کیا اس کو کہتے ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ پلیس پہ آ جاتا ہے. وہ اس نے اپنا رخ بدل لیا اور وہ اس نے اپنی سچویشن، اپنی جگہ کو بالکل چینج کر لیا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اکنامیکل جغرافی. اکنامیکل جغرافی کے اندر آ جاتا ہے جغرافیہ اور معاشرے کا ایک دوسرے سے تعلق پایا جاتا ہے. کسی بھی ملک کی معیشت کا اندازہ وہاں کے جغرافیائی حالات سے ہی لگایا جا سکتا ہے. اگر آب و ہوا اچھی اور مٹی زرخیز ہو تو وہاں پر زراعت زیادہ ہوگی، پھر اکانومی اسی طرح سے جو ہے وہ ورک کرے گی اور اسی طرح سے کامیابیاں حاصل کرے گی. اس میں صنعتی عروج بھی ہوگا، اس کے اندر آپ کی صنعت مضبوط ہوگی، آپ کی مطلب انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ پاور میں آئے گی، اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی پذیر ہوگی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ملٹری جغرافی کے اندر آپ کی جغرافیکل کنڈیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کہیں پہ ماؤنٹینیس ایریاز، آپ کے بارڈرز میں کیا سچویشن آ رہی ہے، پلین لینڈ ہے کہ وہاں پر کس طرح کا خط و خال آ رہا ہے، کہ آپ کو کتنی ملٹری چاہیے ہوگی، کس طرح سے آپ اس کو نصب و ضبط کی طرف لے کے آئیں گے، کس طرح سے وہ خط و خال آپ کے ایون کہ وارز میں بھی بہت کام آتا ہے. کہ اگر آپ ہلی ایریا میں آپ اوپر کی طرف ہیں اور آپ کا مخالف نیچے کی طرف ہے تو ان کو لگے گا بھائی اوپر بڑے ہیوی لوگ ہیں تو ہم تو تھوڑے لوگ ہیں. تو اس طرح سے ملٹری کا بڑا ہی عمل و دخل ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر آ جاتا ہے اسٹیٹسٹیکل جغرافی کے اندر آپ کی اسٹیٹسٹیکل جغرافی کی اس شاخ میں جغرافیائی حقائق کو عدم اعداد و شمار کی مدد سے گراف یا دوسرے طریقوں سے ظاہر کیا جاتا ہے. مطلب اسٹیٹسٹیکل کہ مطلب بار ڈایاگرام، لائن گراف، بار گراف، پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کے طریقوں سے جو ہے وہ مطلب اسٹیٹسٹیکل طریقوں کے تھرو جو ہے جغرافی کو ایکسپلین کرنا، جس کو اسٹیٹسٹیکل جغرافی کہیں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے میتھمیٹیکل جغرافی کے اندر آپ نے کسی جگہ کا نکالنا ہو کچھ، آپ اس میں پلس مائنس یوز کریں گے. کسی جگہ کی پاپولیشن کو ڈسکرائب کرنا ہے، کسی جگہ کی اکانومی کو ڈسکرائب کرنا ہے، یا کسی بھی قسم کی سوشل ایکٹیویٹی کو ڈسکرائب کرنا ہے، تو آپ میتھمیٹیکلی اس کو جو ہے آرڈر میں لے کے آئیں گے، اس کو ملٹیپلائی کریں گے، پلس کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو پھر آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. اس کو ہم کہیں گے میتھمیٹیکل جغرافی، یعنی کہ میتھس کے تھرو ہم جغرافی اس جگہ کو پہچاننے کے لیے ہم میتھمیٹیکل جغرافی کو یوز میں لاتے ہیں. ویدر فور کاسٹنگ وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک جگہ کا موسم بتا رہے ہو، آپ ادھر کا مطلب پریزنٹ میں کس طرح کا ویدر ہے، وہاں پر کلائمیٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ کے پاکستان کا کلائمیٹ کیسا ہے، یہاں پہ 4 سیزنز پائے جاتے ہیں، مینلی یہ بات کی جاتی ہے. لیکن جب آپ ویدر کی بات کرتے ہیں، ویدر یعنی کہ آج کا دن کا موسم کیسا رہا. فار ایگزامپل سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں آپ کے کس طرح کا ویدر فور کاسٹ کیا آپ نے، مطلب کہ فیوچر آپ کیا بتا رہے ہیں. آپ کہیں پہ بھی جا کے وہاں پر کہیں پہ کہہ رہی ہوں
میٹرو اسٹیشن پہ جا کے جب آپ وہاں سے چیک کرو گے کہ کیا نکل رہا ہے، آپ کا ویدر کیا آ رہا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کل کا دن جو ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، یعنی کہ موسم گرم رہے گا، دھوپ نکلے گی نہیں نکلے گی، کس طرح کا ویدر ہوگا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سیکنڈلی اب آ گیا آپ کے پاس سیٹلمنٹ جغرافی۔ سیٹلمنٹ جغرافی کی 2 برانچز ہوتی ہیں، رورل جغرافی، اربن جغرافی۔ رورل جغرافی کے اندر گاؤں کی ہوتی ہے، جس کے اندر آ جاتا ہے یہ جو ہے دیہاتی علاقے کو بیان کرتا ہے، جن سے سب سے اہم مسائل دیہاتی آبادی ہے، مطلب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو اربن جغرافی ہے، اس کے اندر آپ کی شہری آبادی اور اس کے خد و خال، اس کے جغرافیائی حدود کے مطلب کتنی جگہ ہے اور کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، شہری لوگ پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے۔ انڈسٹریل جغرافی میں آ جاتا ہے آپ کا انڈسٹریلائزیشن آ جاتی ہے، آپ کی صنعتیں کس طرح سے ہیں، ان کی ترقی کیا ہو رہی ہے، آپ کی جگہ کیا ہے، آپ کی ارتھ لینڈ کتنی تھی، آپ کا ملک کون سی جگہ پہ سچویٹڈ ہے، کیا معاملے جا رہے ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے آپ کا انڈسٹریل جغرافی ایکسپلین، صنعتی جغرافیہ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن جغرافی اس کے اندر آ جاتی ہے، آپ کی کون سی ٹرانسپورٹیشن کتنی زیادہ چل رہی ہے، کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور ترقی یافتہ مطلب اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کی فار ایگزامپل سڑکیں کس طرح سے بن رہی ہیں، آپ کی ریل گاڑیاں کس طرح سے چل رہی ہیں، آپ کے ہوائی سروسز کس طرح سے پیش میں آ رہی ہیں، کس طرح سے سامنے آ رہی ہیں، ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن جغرافی کے اندر۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایگریکلچرل جغرافی۔ ایگریکلچرل جغرافی کے اندر زراعت آ جاتی ہیں، آپ کی پیداوار کتنی ہو رہی ہے، آپ کی لینڈ ایریا کتنا ہے، آپ کا پلین ایریا کتنا ہے، اور اس کے آپ کی آب و ہوا کس طرح سے ہے، اور وہاں پہ ایگریکلچر کس طرح سے پرورش پا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تھینک یو۔